بسم الله الرحمن الرحيم. انتیسویں پارے کا خلاصہ تراویح ہے۔ اس میں سورہ ملک سے ابتدائی ہوتی ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 67، نزول کے اعتبار سے 76۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الملک کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الملک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سورہ ملک کی بڑی برکات بیان کی ہیں کہ اسے المنجیہ یعنی نجات دلانے والی، الواقیہ حفاظت کرنے والی کہا گیا۔ اس صورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کی حکمت کا بیان فرمائی ہے۔ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے، کون عمل کے میزان پر سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر تلے ساتوں آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو، کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ آسمان کو دیکھو، کیا کوئی شگاف ہے؟ زمین کو دیکھو، کیا کوئی شگاف ہے؟ کہا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب، کوئی جھول تمہیں نہیں نظر آئے گی۔ تمہاری نظریں تھک ہار جائیں گی، تھک ہار کر ناکام ہو کر پلٹ آئیں گی۔ آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو اللہ نے کمکموں سے تعبیر فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں کفار اور جہنم کے محافظ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کو بیان فرمایا، ان کے اعتراف جرم اور عذاب جہنم، جب کہ مومن کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہوا، یعنی اللہ کس کی مدد کرتا ہے اور کسے رزق دیتا ہے اس کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، مگر کم بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ اس کے بعد سورۃ القلم ترتیب مصحف کے اعتبار سے 68 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیت میں لفظ القلم کا مذکور ہے، اس لیے اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ القلم ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور کارکنان قضاء اور قدر کی نوشتوں کی قسم فرما کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم کا دفاع فرمایا۔ اپنے رب کے فضل اور اپنے رب کے فضل سے آپ کو مجنون نہیں، اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور تم میں سے کون مجنون تھا؟ عام اصول یہ بھی ہے کہ جس پر الزام لگتا ہے نا تو وہ اپنا دفاع خود کرتا ہے، وہ اپنی صفائی خود پیش کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، یہ اعزاز دیا کہ الزام کفار نے حضور پر لگایا، ان کے دفاع میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ ان کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات قرآنی کے ذریعے کیا، آیات قرآنی کے ذریعے ان کا رد کیا لوگوں کا۔ ولید بن مغیرہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کبھی اوصاف فرمائے، عتل بعد ذالک زنیم، یعنی یہ ایسا بچہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کو عام لینگویج میں ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ تو اس ولید بن مغیرہ کے یعنی گستاخ رسول میں یہ جو کبھی اوصاف ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ جھوٹا ہے، فراڈی ہے، غیبت کرنے والا ہے، بہتان لگانے والا ہے، عتل بعد ذالک زنیم، سب سے گھٹیا جو لفظ ہے، سب سے گھٹیا جو شخص ہے وہ ہے کہ جو بغیر باپ کے آیا ہو، ناجائز اولاد پیدا ہوا ہو، ناجائز نطفے کا بنا ہو۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں۔ آج کل کے گستاخ کے اندر بھی یہی اوصاف پائی جاتی ہیں، یہی کبھی باتیں پائی جاتی ہیں، کبھی باتیں۔ وہ اس کے اندر جو بھی گستاخی رسول کرتا ہے، وہ چاہے قادیانی ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس کے اندر یہ کبھی اوصاف ہیں، وہ یہی پائی جاتی ہیں۔ وہ اور سب سے بڑا یہ کہ عتل بعد ذالک زنیم، وہ ناجائز اولاد ہوتا ہے، ناجائز بچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے گستاخ رسول جتنے بھی ہیں
سارے کے سارے جہنمی کتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں، خالق عز و جل کے پیمانے سے ہے۔ اعلیٰ کا کلمہ عربی میں استعلاء یعنی کسی چیز پر کمانڈنگ جو ہے پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اخلاق کے رائج پیمانوں سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ جو کردار آپ کی ذات کا حصہ ہیں وہی عظیم قرار پائے۔ جو آپ کی ذات کے ساتھ ٹچ ہو گیا وہی عظیم بن گیا۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ تو یہاں عاشق رسول جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اخلاق نے آ کر بھیک مانگی حضور کے در پر کہ آقا مجھے بھی اپنے ساتھ ٹچ کر لیں تاکہ میرا بھی مرتبہ بلند ہو جائے۔ آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول، مفسرین کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ ہے، 9 کبھی غصہ بیان کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے دل آزاری کرنے والا کتنا ناپسند ہے۔ اسے جھوٹا بھی کہا، اسے مکاری بھی کہا، اسے چور بھی کہا، اسے رہزن بھی کہا، اسے ڈاکو بھی کہا، اور اسے حرامی بھی کہا، یعنی ناجائز اولاد، عتل بعد ذالک زنیم کہا۔ پھر آیت نمبر 17 سے ان باغ والوں کا ذکر ہے جنہوں نے پھل کاٹنے کے ارادے میں انشاءاللہ نہ کہا اور اللہ کی تسبیح سے غافل رہے اور مسکینوں کو ان کا حصہ دینے سے بخل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ذکر۔ اس صورت کے آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اس آیت کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے من یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور لما سمعوا الذکر والی اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر بد دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورۃ الحاقہ، یہ مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 69 نمبر، نزول کے اعتبار سے 77۔ اس صورت کا الحاقہ کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا، اس کا نام الحاقہ رکھا گیا۔ اس صورت کی شروع میں قیامت کی حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا، پھر قوم ثمود، عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کیا گیا جو مضامین ہمارے پیچھے قرآن کی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 13 سے سور پھونکے جانے، زمین اور پہاڑوں کے اٹھائے جانے اور ضرب سے ریزہ ریزہ کر کے نیچے ڈال دیے جانے کا ذکر، آسمان کے پھٹنے اور کمزور ہونے، اور فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19 میں بیان ہوا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کی سرخ روح ہونے کی علامت ہوگی، اور یہ وہ افتخار کے ساتھ لوگوں کو کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، موت کے ساتھ یہ میرا قصہ تمام ہو جاتا، میں ہمیشہ ختم ہو گیا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں، منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس آیت کی نمبر 3 میں معارج کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام معارج ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 70 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 77 نمبر 77 ہے۔ اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان، حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے گا، تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا بیوی، بھائی، رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے، نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 19 سے انسان کی کم حوصلگی، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر۔ اس صورت میں اہل حق، ان کے اعلیٰ اوصاف اور اخروی جزا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 71 نمبر، نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 72 نمبر ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 1 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النوح ہے۔ اس صورت کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے اور قوم کے اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر۔
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو سب روز دعوت حق دی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جب میں انہیں دعوت حق دیتا ہوں تو قبول حق سے انکار کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمانے والا ہے، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصے تبلیغ گزار کرنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی کہ اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اسی موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجن شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 72 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 نمبر ہے۔ جنات کی ایک جماعت آئی تھی حضور کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ جن ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہے جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن لیتے ہیں اور مگر اب وہ وقت آ گیا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے ہیں، آگ کے گولے ان پر برساتے ہیں۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا، اب ہمارا راستہ کیوں بند ہو گیا، ہم پر آگ کے گرز کیوں برسنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پوری زمین کا جائزہ لیا، چلتے کہنے لگے کہ ضرور کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکاز کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے جا کر اپنے قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا جو راہ ہدایت بھی ہے، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ انہوں نے ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہوں گے اور کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عربی میں جیم نون سے جو بھی کلمات بنتے ہیں ان میں ستر اور پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس معنی میں جن ہے اور وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ گنے باغ کو کہ زمین درختوں کی کثرت سے چھپ جائے جنت کہتے ہیں، سینے میں پوشیدہ دل کو جنان کہتے ہیں، رحم میں بچے کو جنین کہتے ہیں، ڈھال کو جنہ کہتے ہیں، یہ اسی لیے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں وہ جیم نون سے بنتی ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ہر غیب کا جاننے والا سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ما سوا ان کے کہ جن کو اللہ پسند فرما لے، سو اس کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ پھر سورۃ المزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل جو ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 73 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے اس میں مزمل لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ اس صورت میں محبت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور پھر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام فرماتے تھے حضور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کریں مگر الا قلیلا، تھوڑی سی رات، آدھی رات، اس سے بھی کم، کہ کچھ اضافہ کریں، کم کریں یا کچھ اضافہ کریں، قرآن ٹھہر کر پڑھیں، مرتل قرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت باری ہے، کلام کو درست رکھنے، اور نیز فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہو کر اسی کے ہو کر رہیں۔ آیت نمبر 17 نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ دوسرے رکوع میں فرمایا آپ کا رب جانتا ہے آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات کے تک، کبھی تہائی رات تک۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے کہ آپ پر نماز تہجد فرض یا واجب تھی۔ آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو گے، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر شروع ہوتی ہے، مصحف کے اعتبار سے 74 نمبر اور نزول کے اعتبار سے اس کا 4 نمبر ہے۔
اس صورت میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر سے خطاب فرمایا، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مدثر ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان فرمائیے۔ آیت نمبر 39 میں اصحاب الیمین کی تعریف کی ہے۔ آیت نمبر 42 میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے، ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، موت سر پر آ گئی، اس سے سبق نہ ملا۔ اور اہل ایمان اور اہل جنت کے طلبگاروں کو جہنمیوں کی عادات سے بچنا چاہیے۔ سورۃ القیامہ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 75 نمبر، نزول کے اعتبار سے 31۔ اس ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر ارشاد فرما کر فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو اور اس کی جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں، ان کی انگلیوں کے پوروں جیسے بھی ہوں، پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے، ان کی لکیریں بھی ویسے ہی بنا دیں گے جیسے پہلی تھی۔ آیت نمبر 16 سے فرمایا، اے رسول، وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ سو جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو اس کے بعد آپ پڑھیں، اس کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کی احوال اور موت کے منظر کو بیان کیا، انسان کی پہلی بار پیدائش کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر سورۃ الدہر، یہ سورہ مکیہ مدنی ہونے میں اس کے متعلق اختلاف ہے، بعض اس کو مکی بولتے ہیں، بعض اس کو مدنی بولتے ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 76 نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 30واں نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اور جب کہ وہاں کے بعض کے نزدیک اس کا جو 58واں نمبر ہے ترتیب نزول کا۔ اس صورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت میں ماخوذ ہے۔ اس صورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی کی اور اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان فرمایا۔ اس صورت کے بیشتر آیات جنت کی نعمتوں کے ذکر میں ہیں جو پہلے بھی گزر چکا ہے ذکر۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، اب وہ چاہے شکر کرنے والا بنے یا چاہے تو ناشکرہ بنے۔ پھر سورۃ المرسلات ہے، یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 77 نمبر، نزول کے اعتبار سے 33 ہے۔ اس صورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے، بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کا ذکر۔ آیت نمبر 15 میں مجرمین کے انجام کا ذکر۔ آیت نمبر 29 میں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر، اور آیت نمبر 41 میں متقین کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ یہ تھا ہمارا جو خلاصہ تراویح ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن واقعی کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن کو سمجھا جائے نا، قرآن میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اس میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ